السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری جو گفتگو ہے ایک اہم معاملے پر ہے، لیکن یہ قدر دلچسپ بھی ہے۔ دلچسپ اس لحاظ سے کہ ہے تو یہ شرعی چیز، شرعی بات ہے، یعنی شریعت کے نقطہ نظر سے اس پہ غور کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کو سیاسی بنا کر ایک دوسرے کی طرف انگلیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کی طرف اشارے کر کے پھپتیاں بھی کسی جا رہی ہیں، اور وہ معاملہ ہے بیت اللہ الحرام کی زیارت کا، عمرہ کی ادائیگی کا، اور بالخصوص مسجد حرام میں داخل ہونے کا۔ پچھلے دنوں ہمارے پاکستان کے زعماء دورے پر گئے تھے، اور جس طرح ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، خواہ وہ کیسا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، کہ اس کو موقع ملے تو بیت اللہ کی زیارت بھی کرے، عمرے کی سعادت بھی حاصل کرے، مسجد نبوی کی زیارت بھی کرے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کے اپنی عاقبت کو سنوارنے کا سامان بھی کرے۔ ایسے ہی ہمارے ان زعماء نے وہاں اپنے انداز میں، اب دیکھیے نا کہ کسی کی نیت کے بارے میں ہم شک نہیں کر سکتے، کسی کی نیت اچھی ہے یا بری اس کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن بحیثیت مسلم ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو بھی جاتا ہے وہ اپنی محبت کی وجہ سے یا اخلاص کی وجہ سے جاتا ہے۔ اس دورے کو بنیاد بنا کر اور بالخصوص بیت اللہ الحرام کی زیارت اور بیت اللہ کے لیے دروازے کا کھلنا، باب کعبہ کا کھلنا اور اندر جانا، اس کو بنیاد بنا کر بعض لوگوں نے جو ان زعماء سے محبت کرتے ہیں اس چیز کو بڑا بڑھا چڑھا کے پیش کیا، اور یہ تک کہہ دیا کہ یہ سعادت جو ہے اللہ کے نہایت مقرب بندوں ہی کو حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں، جو بھی حکمران ہوگا اس کے لیے اس طرح دروازے کھل جاتے ہیں، یہ کوئی سعادت کی بات نہیں، یہ وہ باتیں ہوتی رہی۔ ہم اس سے بالکل ہٹ کر کچھ حقائق آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اس بات میں کوئی شک نہیں، بیت اللہ کی زیارت ایک اچھا نصیبہ تو ہے اور ہر ایک کی خواہش تو ضرور ہے، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جن لوگوں میں پیدا ہوئے تھے، وہ لوگ بیت اللہ ہی کی تولیت کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے۔ پوری دنیا کے اندر ان کی پہچان ہی یہ تھی کہ ان لوگوں کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے، بلکہ بیت اللہ کی تعمیر میں بھی ان لوگوں نے حصہ لیا تھا۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی تو جب حجر اسود کو رکھنے کی جگہ پہ ہمارا جب بات پہنچی کہ اس کو، تو ہر ایک قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت ہم حاصل کریں، لیکن پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھوا کے خود اپنے ہاتھ سے چادر پہ رکھا، اور ہر ایک کو کہا کہ یہ کونے پکڑ لیں، چادر کو پکڑ لیں، سامنے انہوں نے اٹھایا اور پیارے رسول نے پکڑ کے تو حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ لیکن اس واقعے سے یہ بات تو ثابت ہوئی نا کہ مکہ کے لوگوں نے ہی وہ بیت اللہ بنایا تھا۔ اب میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے بیت اللہ بنایا تھا ان میں سے کتنے لوگ تھے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے؟ اب اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو وہاں بھی ایک واقعہ ہے کہ آپ مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کعبہ کو اور کہہ رہے تھے، اے کعبہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا تھا، لیکن کیا کروں، تیرے شہر والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو اللہ کے نبی تو وہاں سے ہجرت کر گئے تھے، اور اللہ کے نبی سے پہلے صحابہ اکرام جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، باقی جو لوگ تھے وہ مدینہ ہے طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ تو باقی کون رہ گیا تھا مکہ مکرمہ میں؟ کون لوگ تھے جو بیت اللہ کے گردا گرد بیٹھتے تھے، بیت اللہ کو بناتے تھے، بیت اللہ کو سنوارتے تھے؟ بیت اللہ میں، بلکہ ان لوگوں کی تو بیٹھک ہی بیت اللہ میں ہوا کرتی تھی، وہ تو معاذ اللہ خاکم بدہن بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، پیارے رسول کی نبوت کا انکار کیا، شریعت کا انکار کیا۔ کن لوگوں نے کیا تھا؟ انہی لوگوں نے جن کا اٹھنا بیٹھنا بیت اللہ کے ساتھ ہوتا تھا۔ بلکہ آپ اس سے بھی آگے دیکھیں نا
کہ فتح مکہ تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رہے ہیں، مدینہ ہے، فتح مکہ میں آپ فاتحانہ داخل ہوئے تھے، فتح مکہ تک بیت اللہ کے اندر کون رہا تھا، بیت اللہ کی زیارت کون کرتا رہا، بیت اللہ کے دروازے کھول کے اندر کون جاتا رہا ہے، بیت اللہ کی چابی کس کے پاس تھی؟ کیا وہ سارے لوگ مسلمان تھے، ایمان لائے تھے، اللہ کے نبی پر ایمان لائے تھے؟ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آئے ہیں فتح مکہ کے وقت، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام آئے ہیں فتح مکہ کے وقت. تو فتح مکہ تک کون لوگ تھے جو بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے؟ کن لوگوں کے لیے دروازے کھلتے تھے؟ کون لوگ اندر جاتے رہے ہیں؟ کون لوگ بیت اللہ کے؟ بلکہ یہاں ایک اور واقعہ بھی میں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ غزوہ بدر جب ہوا ہے، پہلا مال کا ایک خیر و شر، تو مکہ سے جب لوگ رخصت ہوئے تو روایات میں ہے کہ ابو جہل نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے تو دہائی دی تھی، قسم کھائی تھی کہ میں جا رہا ہوں لڑنے کے لیے. تو کیا ان لوگوں کا تعلق نہیں تھا بیت اللہ کے ساتھ؟ بلکہ فتح مکہ کے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد العزیٰ ابن خطل جو تھا، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دیا جائے، حتیٰ کہ اگر وہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو. اور چنانچہ جب اس کو تلاش کیا گیا تو بیت اللہ کے غلاف کے نیچے سے اوپر کی طرف چڑھا ہوا تھا تاکہ اس کو تلاش نہ کیا جائے. تو یہ لوگ تھے. لیکن کیا یہ لوگ بیت اللہ کی وجہ سے معزز ٹھہریں گے، مقرب ٹھہریں گے، یا مقرب اور بہترین یا خوش نصیب وہ ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہے؟ اب دیکھیے، ابو لہب رشتے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا، بیت اللہ ہی میں رہتا تھا، اللہ کے رسول کا انکار کیا تو تبت یدا ابی لہب آج تک لوگ پڑھتے ہیں اور اس پر پھٹکار ڈالتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت اور تعلق ہے، پیارے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اب جہاں تک بات ہے بیت اللہ کے دروازوں کے کھلنے کی، تو کوئی بھی مسلم حکمران جائے گا تو اس کے لیے کھولے جائیں گے، یہ اس کی خوش نصیبی ہے کہ اس کے لیے کھلے. ہر ایک کی خواہش ہے، میری بھی یہ خواہش ہے کہ میرے لیے کھلے، آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ یہ سعادت آپ کے حصے میں بھی آئے. میں بھی چاہتا ہوں یہ سعادت میرے حصے میں آئے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اصل بات ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا. اب ذرا تاریخ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مشرف صاحب کے لیے بھی، پرویز مشرف کے لیے بھی بیت اللہ کا دروازہ کھلا تھا، بلکہ ان کے لیے تو یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے بیت اللہ کے اوپر چڑھ کے اذان دی تھی. حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن دروازہ کھلا تھا. نواز شریف کے لیے بھی کھلا تھا، زرداری صاحب کے لیے بھی کھلا ہے. اسی طرح ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کے لیے بھی کھلا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک بات ہے، قادیانی کافر ہیں، جو ان کے کفر کے بارے میں شک کرے اس کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ قادیانی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار ہی نہیں کرتے بلکہ توہین کے مرتکب ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ہونے کی وجہ سے سر ظفر اللہ خان کے لیے نہ صرف یہ کہ بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، بلکہ یہ اہتمام کیا گیا کہ جب تک وہ باہر نہ آنا چاہیں، کوئی دروازہ کھٹکھٹا کے بھی ان کی جو ہے نا معاملات میں یا عرف عام میں ان کی عبادت میں مداخلت. اور چنانچہ اس نے اندر بیٹھ کر مرزا غلام احمد قادیانی کی تعلیمات کے مطابق عبادت کی تھی. تو کیا ہم کہیں گے کہ ظفر اللہ خان جو ہے وہ بہت اچھا ہو گیا تھا؟ نہیں. اصل چیز کیا ہے کہ ایک طرف یہ سعادت ہے اور دوسری طرف دیکھیے سلطان صلاح الدین ایوبی ساری زندگی قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کے لیے مصروف عمل رہا ہے. اس کی خواہش بھی تھی کہ بیت اللہ کا طواف کرے، عمرے کی سعادت حاصل کرے، حج کی سعادت حاصل کرے. لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو انفرادی سعادت ہے اس سے بڑھ کر کہیں سعادت ہے کہ اگر مسلمانوں کا اجتماعی مسئلہ حل کیا جائے، بیت المقدس کو بازیاب کروایا جا سکے. اور اس نے بازیاب کروایا. آج دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں اس کے لیے احترام موجود نہ ہو. تو اصل چیز جو ہے وہ ہے سعادت قبلہ کے اندر داخل ہونے کی نہیں، بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے جھنڈے کو بلند کرنے کی.
اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، خود سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 19 میں ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور کیا مسجد حرام کو آباد رکھنا، اس کی نگہداشت کرنا، اس کا خیال رکھنا، تم اس کو اس آدمی کے برابر لا کر دیکھ رہے ہو جو اللہ پر ایمان لایا، جو یوم آخرت پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کے راستے میں حق کی سربلندی کے لیے جہاد کیا ہے، اس کے برابر کر رہے ہو بیت اللہ کی بحالی اور بیت اللہ کے انتظامات کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا؟ اب دیکھیں نا، حاجیوں کو پانی پلانا کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا کتنی بڑی سعادت ہے، بیت اللہ کی نگہداشت کرنا، بیت اللہ کے لیے انتظامات کرنا، بیت اللہ کا متولی بننا، بیت اللہ کے لیے خصوصی اہتمام کرنا، مسجد حرام کے لیے مصروف عمل رہنا کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 کے اندر اس سے بڑھ کر ایمان باللہ کو، یوم آخرت پر ایمان کو اور حق کی سربلندی کے لیے مصروف جہاد رہنے کو زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ اور جو ایمان نہیں لاتے اللہ اور اللہ کے رسول پر، یوم آخرت پر، حق کے لیے کام نہیں کرتے، ان لوگوں کو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ ظالم قرار دیا ہے، بلکہ ان کے لیے یہ وعید ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنے عذاب سے، اپنے غصے سے، غیظ اور غضب سے بچنے کی راہ بھی نہیں دکھائے گا۔ تو اصل چیز جو ہے سعادت ہے بہت بڑی، بیت اللہ کے گرد گرد گھومنے کی، طواف کرنے کی، بیت اللہ کی زیارت کرنے کی بہت بڑی سعادت ہے، بیت اللہ میں داخل ہونے کی بھی سعادت بہت بڑی ہے، لیکن اس سے کہیں بڑی سعادت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی۔ سلطان باہو کے حوالے سے کہا جاتا ہے، غالباً انہی کا ہے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ کھارے کھو کدی میٹھے نہ ہوندے پاویں منا گڑ پائیے ہو، لیکن اگلا جو فکرہ ہے، شعر ہے، وہ سمجھنے کا ہے کہ تم میں کدی تربوز نہ ہوندے پاویں توڑ مکے لی جائیے ہو۔ اسی طرح حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور شعر ہے کہ خرے عیسیٰ اگر بمکہ رود چون بیائے ہنوز خر باشد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم ہستی کا جو گدھا تھا جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے، اگر وہ مکہ بھی چلا جائے اور مکہ سے ہو کر واپس بھی آ جائے تو وہ گدھے کا گدھا ہی رہے گا۔ یعنی اصل چیز ہے فطرت کی تبدیلی۔ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ کی زیارت کرتا ہے تو کیا کہنے اس کے نصیبے کے، لیکن اس سے بھی بڑا سعادت مند لمحہ یہ ہے اور اس سے بھی بڑا خوش نصیبہ یہ ہے کہ جب وہ واپس آئے تو صرف اللہ کا ہو کر آئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر آئے۔ میں یہاں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے ہر وہ شخص محترم ہے، میں اس کا ذاتی طور پر احترام کرتا ہوں جو جوت لگائے ہوئے ہے مکہ و مدینہ کی زیارت کی۔ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، کسی کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ جو گیا ہے اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اس سے بڑی سعادت کی بات یہ ہوگی کہ جب وہ واپس آئے تو صرف اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کر آئے، پھر وہ ایمان باللہ کی طرف توجہ دے، ایمان باللہ کا مظہر بنے، ایمان بالآخرت کا عکاس بنے اور اللہ کے حضور، اللہ کی رضا کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے مصروف بعمل، مصروف جہاد ہو جائے۔ اس کی دنیا و آخرت جو ہے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو کر رہ جائے، وہ ہے سب سے بڑی سعادت کی بات۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی دینی قدر کو، دینی شاعر کو، اسلامی اقدار کو کبھی
سیاست کی پسند اور ناپسند کا بہانہ بنا کر مذاق اور تضحیک کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے ہماری سیاست جو ہے وہ دین ہی کے تابع ہے، لیکن دین کے کسی معاملے کو آج کی مروجہ سیاست کے سپرد کر کے اس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے، اور نہ ہی دینی حوالے سے کوئی اپنی عظمت کے ترانے گائے، اور نہ ہی کوئی دینی حوالے سے کسی کی تضحیق کرے۔ دین کو سیاست کے لیے استعمال نہ کیا جائے، دینی شاعر کو سیاست کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ سعادت اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہونے کا نام ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔